میں ڈاکٹر روحینہ گل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہر سال انٹرنیشنل لٹریسی ڈے 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے اور تمام دنیا کی طرح ہم بھی چنیوٹ میں اس سال 8 ستمبر کو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں کو سینسٹائز کروانا کہ تعلیم کے کیا فائدے ہیں، اور خاص طور پر لٹریسی ڈے کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے ان کو پڑھنے لکھنے کی مہارت کی افادیت سے آگاہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت جو پڑھنے لکھنے کی مہارت جن کے پاس نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ نہ تو مختلف اخبارات اور کتب پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ادویات کی جو ادویات کے اوپر ہدایات ہیں یا ڈاکٹرز کی ہدایات کو فوکس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم یہ لٹریسی ڈے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ تعلیم کی افادیت سے روشناس ہوں، اور ایسے بچے جو ابھی بھی آؤٹ آف سکول ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے نان فارمل سکولز بنائے ہوئے ہیں۔ ان نان فارمل سکولز میں ان بچوں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں وہ آئیں ہمارے پاس تعلیم کے لیے، اور ان کے لیے باقاعدہ جہاں پر فارمل سکول نہیں ہے اور بچوں کی ایکسیس نہیں ہے فارمل سکول تک، یا پرائیویٹ اداروں میں جانے کی سخت نہیں رکھتے جو بچے، ان بچوں کے لیے یہ سکول بنائے گئے ہیں۔ ان بچوں کو یہاں پر تعلیم سے روشناس کروایا جا رہا ہے، اور اس وقت ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں 375 نان فارمل سکولز ہیں، 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام والدین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں تاکہ وہ ایک مفید اور کامیاب شہری بن سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت ہو چکی ہے، باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے پروگرام کا۔ اب میں آج کا یہ سیشن جو ہے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ایک ڈسکشن سیشن ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایک تھیم ہر سال یونیسیف اور یونیسکو کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس تھیم کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے سال میں اس تھیم کے مطابق اپنے گولز کو سیٹ کر کے ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھیم کبھی کبھی تو بہت ایمبیگوس ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک ڈسکشن سیشن رکھ لیں اور 1 بائی 1 کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی جو بٹس ہیں ان کے اوپر اپنی اپنی رائے دیں کہ ہم ان چیزوں کے کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی اختیار کریں، آنے والے سالوں میں کون کون سے گول اور ٹارگیٹس ہم سیٹ کریں، اور پھر ہم سال کے اینڈ میں اس کے ریزلٹس دیکھیں کہ کیا وہ اس کے ریزلٹس آ سکے، ہم کتنا گین کر سکیں۔ تو اس دفعہ کا جو ہمیں تھیم ملا ہے پروموٹنگ لٹریسی فار اے ورلڈ ان ٹرانزیشن، بلڈنگ دا فاؤنڈیشن آف سسٹینیبل اینڈ پیسفل سوسائٹیز، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دوں گی۔ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 2002 میں قائم ہوا۔
اوور آل پورے پاکستان میں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرائمری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پرائمری سیکشن جو ہے اس کے ساتھ لٹریسی جو ہے وہ جوائنٹ ہے، لیکن صرف پنجاب میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ سے کام کر رہا ہے۔ تو اس وقت لٹریسی ڈپارٹمنٹ تقریباً 7 پروجیکٹس پر جو 7 پروجیکٹس جوائنٹ کر کے اس کی ورکنگ کنڈیشن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس میں سے 3 پروجیکٹس جو ہیں پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ ہے، تعلیم سب کے لیے پروجیکٹ ہے، NCHDN بیکس ایک یہ پروجیکٹ ہے۔ ان تینوں کے ذریعے تو ہم اسکول بناتے ہیں۔ اسکول کہاں بنتے ہیں؟ ایسی سائٹس جہاں پر اسکول ایجوکیشن جو ہے نہ پہنچ سکے اور بچوں کی ایکسیس میں فارمل اسکول نہ ہو، پرائیویٹ اداروں میں ان کی جانے کی سکت ہی نہ ہو، تو ایسے بچوں کے لیے پھر ہم کسی کے ٹیچر کے کسی ویل آف کے گھر میں، ان کے محلے کے کسی حویلی میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں اس طرح کی پریمیسز لے کر وہاں پر، یا پھر کچھ ہمارے لوگوں نے سوسائٹی کے کچھ والنٹیئرز نے اپنی باقاعدہ جگہ دی، جگہ پہ کمرے بنا کر دیے، برآمدہ بنا کر دیا اور بہت خوبصورت باغیچہ بھی وہاں تیار کیا گیا، وہاں پر ہمارے اسکول اس وقت فنکشنل ہیں۔ اس وقت چنیوٹ میں 375 اسکول ہیں، 12,000 سے زیادہ بچے ہیں جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان اسکولوں کی اسیسمنٹ جو ان بچوں کی ہوتی ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ ہمارے پاس ایک میکانزم ہے، ایپ ہر ایلم کے پاس ہے، وہ جاتے ہیں اس ایپ کے اوپر، جیسے لٹریسی اینڈ نیومریسی اسکول ایجوکیشن کی ہوتی ہے اسی طریقے سے ایپ پر بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں میں کتنی صلاحیتیں پروموٹ ہو چکی ہیں اور کتنی کی اسکلس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایپ جو ہے وہ مانیٹرنگ کے لیے، مانیٹر بھی ہمارے مانیٹر کے طور پر بھی لٹریسی موبلائزر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ لٹریسی موبلائزر کا بیسک کام تو یہ ہے کہ یہ سائٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ جگہیں جہاں پر اسکول ایجوکیشن نہیں پہنچ سکا، بچوں کو ضرورت ہے، بچے دور دراز علاقوں میں نہیں جا سکتے، ان کو پھر وہیں پر ایک اسکول بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سائٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ موبلائز کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، جگہ کا انتظام کر کے دیتے ہیں، اور پھر اسکول کی فنکشنالٹی پر توجہ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ اسٹاف نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اسیسمنٹ کا اسٹاف ہے، نہ ہمارے پاس مانیٹرنگ کا اسٹاف ہے، تو یہ کام بھی اب یہی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ کہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے، اور تھوڑی تھوڑی اپنی تنخواہوں میں یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کام کرتے ہیں۔ اور اس وقت تحصیل وائز ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو ڈسپلے ہو رہی ہے، جو ہمارے اسکول اس وقت لالیاں میں، چنیوٹ میں اور بھوانا میں ہیں، تو یہ ڈسپلے آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایکچولی جو کام کرنا ہے اس وقت وہ ہے لٹریسی کا۔ لٹریسی ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ لٹریسی ہوتی ہے لوگوں کو لٹریٹ کرنا، یعنی پڑھنا اور لکھنا سکھانا، اور ان کو نیومریسی سکھانا۔ یہ تعلیم کا ایک ابتدائی سیگمنٹ ہے۔ تعلیم میں تو تربیت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن تربیت بھی کر رہے ہیں کیونکہ نان فارمل اسکولس ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم بڑی عمر کے لوگوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب بڑی عمر کے لوگوں کو ایتھکس تو ہم اس طرح سے نہیں سکھا سکتے جس طرح سے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اور نیومریسی سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نمبرز کے ساتھ وہ پلے کر سکیں۔ تو اب کا ہمارا جو تھیم ہے ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ سب کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس کا فرسٹ کویسچن نکال لیں۔ فرسٹ کویسچن جو ہے، نیکسٹ کویسچن ہے How would you define literacy in the context of building sustainable and peaceful societies؟ آپ پائیدار اور پرامن معاشروں کی تعمیر کے تناظر میں خواندگی کی تعریف کیسے کریں؟ پرامن اور پائیدار معاشرہ بنانے ہمارے یہاں طے شدہ لٹریسی ہے وہ یہی ہے، لکھنا پڑھنا اور نیومریسی۔ لکھنا آتا ہو اپنی قومی زبان میں، پڑھنا آتا ہو، پڑھنے سے مراد اس کو پھر ہضم بھی کرنا، سمجھ بھی آنا چاہیے۔ پھر نیومریسی کی بات آ رہی ہے تو بیسک نیومریسی، چیزیں جمع تفریق کر دے بندہ، جمع تفریق آتی ہے تو بس انف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پائیدار اور پرامن معاشرہ چاہتے ہیں
तो क्या इतना काम काफ़ी है? लिखना, पढ़ना और नंबर्स के साथ खेल करना काफ़ी है? अगर काफ़ी है तो ठीक है, आप यही लिख दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, आप समझते हैं कि हम अगर एक पुरअमन माशरा चाहते हैं और हम अगर एक पायदार माशरा चाहते हैं, उसमें हमें मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। ये मैं मतलब यूँ कह लें कि हिंट दे रही हूँ आपको, इस पर भी बात हो सकती है। जी नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक प्रोमोटिंग लिटरेसी इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी इन द वर्ल्ड अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस? क्यों सोचते हैं आप कि दुनिया में नुमायाँ तब्दीलियों से गुजरने वाले पायदार और पुरअमन माशरों की तशकील के लिए खानदगी को फरोग देना? तो मैं बाकायदा इनसे कहती रही हूँ कि फिर ऐसे करते हैं, गाड़ी भेजो, जितनी दफ़ा भी कंपटीशन होगा उसमें बहुत सारी पंजम की बच्चियाँ पेपर नहीं देना चाहिए, जो पर्चा तो ऑन रहना दूसरे से हसीनी बच्ची भेजो। फिर उसके लिए भी यही था कि ठीक है जी, उनके लिए आप एक बाकायदा गाड़ी का अरेंज करें, जो ऐसे इशूज़ हैं उनको इसी तरह रिजॉल्व करें। अब ये वो चैलेंज है माशरों की, वो एक सोसाइटी का वो क्या लें कि एक बीमार पहलू है। इस बीमार पहलू को हमने कैसे ठीक करना है? अल्लाह पाक तो फरमाते हैं जिनके दिलों में मर्ज़ है फिर वो मर्ज़ को बढ़ा ही देते। मज़हब के नाम पर, पर्दे के नाम पर रोका हुआ है, पर्दा करके बच्चे बाहर आ जाए। और बेसिक पर्दा में अभी ये भी साथ साथ वादे करती जाए। हज के लिए हम जाते हैं, क्या होता है मिनिमम पर्दा औरत? सर ढाँप कर, हाथ उनके खुले होते हैं, मुँह उनके खुले होते हैं, पाँव उनके खुले, और वो हज करते हैं। अल्लाह को ये पर्दा मतलूब है। अब इससे आगे जो पर्दा, वेलकम मैडम, इससे आगे मज़ीद पर्दा वो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है, आप करें, जरूर करें, लेकिन उसको बच्ची या बच्चा जो भी हो किसी के रास्ते की रुकावट ना बने। ये एक पैगाम है हम सब की तरफ से, इसके लिए भी आपकी तरफ से हमें आपकी राय चाहिए। जी नेक्स्ट, कैन यू शेयर एनी स्पेसिफिक 53-56%? तो फिर वही बात कि क्यों खातन, उसमें एक छोटा सी बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर दूँ। हमने अपने 18 से 45 साल के स्टूडेंट्स जो थे उनको यानी एडल्ट्स को लिया, उनको पढ़ाया। तकरीबन 13,000 से ज़ायद स्टूडेंट हैं जिनको हम लोग पढ़ना और लिखना सिखा चुके हैं, और अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस पढ़ सकते हैं, दवाइयाँ हैं उनके ऊपर जो हदायत को पढ़ लेते हैं। इस तीनों मिलकर लिटरेसी के फ़रोग़ में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? आपकी राय मौजूद है। राज में आपका नाम अगर लिखना चाहे तो भी, ना लिखना चाहे तो रखा जाए। अच्छा मैडम, मेरे कुछ सवालात हैं जी ओपनली हम इसको अगर उसका बात हो जाए। जी एक तो मुझे थोड़ी सी इस पर हैरत हुई कि वो जो तनख्वाह बहुत कम है, जी सर्विस बहुत ज़्यादा है, जी और चैलेंजिंग बात है, और अनयूजुअल किस्म का स्टाइल भी है, क्योंकि घर में बच्चे सीरियस ही नहीं होते। मेरे अपने बच्चे सीरियस नहीं होते घर में, तो वो कौम के बच्चे भी नहीं होते, वो घर ही होता है अपना, तो डिसिप्लिन, वो कंस्ट्रेंट, वो चीज़ें नहीं होती। तो इसमें इतनी कम तनख्वाह क्यों है? क्या ये वक्त के साथ इसको रिवाइज़ नहीं किया गया? और दूसरी बात ये है कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम आप कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, जिस तरह से हमारे उस तरह से है हमारे मॉनिटरिंग का सिस्टम है। ये मैं अभी दोबारा इसको अगर कोई मिसकंसेप्शन, मॉनिटरिंग में हमारे लिटरेसी मोबिलाइजर्स के पास बाकायदा एक ऐप है, ये मोबिलाइज़ करते हैं हर स्कूल को, हर माह इनके पास 2 स्कूल डेली के होते हैं। इन्होंने डेली वहाँ पर स्कूल्स को विज़िट करना है, टीचर्स को, और अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है, एक ये एडिशन है हमारी तरफ से, बाकी किसी ज़िले की तरफ से ये एडिशन नहीं है कि हर चैप्टर पर इनकी यहाँ पर पहले ट्रेनिंग कर दी जाती है और चैप्टर के एक कॉर्नर को खोला जाता है ताकि इनको समझ आ सके, अगर इनसे कोई क्वेश्चन कर ले तो ये बता सके।
جب یہ اسکول میں جاتے ہیں ٹیچرس کی اس حوالے سے بھی یہ ہمارے ایس ڈی ٹی بھی کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام ہے. تو ان کا کام ہوتا ہے ٹیچرس کو چیک کرنا آ رہی ہیں یا نہیں آ رہے. نمبر 2 بچوں کو، بچے کتنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو سوسائٹی کے کچھ چند ہمارے پاس نوٹیبل پرسنس کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کمیٹی والوں سے رابطہ کر کے ان بچوں کو لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹیچر کی جو بیسک ضروریات ہیں، چیئر ہے، ٹیبل ہے، وائٹ بورڈ ہے، اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے شیٹ چاہ رہا ہوں گھر سے آؤٹ کر دیے، تو اگلے بندے نے نہیں اس کو بیٹھنے دینا، تو پھر سے کوئی دوسری جگہ پر اس کا گھر، کوئی ڈیرا، کوئی حویلی، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، وہاں پر اس کو انتظام کر کے دینا تاکہ بچے. اور ایک اور مزے کی بات، ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے ان بچوں کو، مطلب ایک ٹیچر ہے اس نے 6 جماعتوں کو پڑھایا، نرسری 1 2 3 4 5، اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ 4 گھنٹے ہیں صرف. آج کے اس مہنگائی کے دور میں نہیں سمجھتی کہ بہت ہی کم ہے. اور جو ایک مزدور کی وہاں مزدور کے ساتھ خیر کمپیئر ٹیچر کو کریں تو یہ بھی شرمندگی والی بات ہے، لیکن ہمیں مجبوراً وہاں پر انہیں مزدور کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا پڑتا ہے. جی وہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے خدا کا نام ہے، آپ اتنی بھی نہیں. اتنی بھی پاس کڈس میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں، وہ فارملی 3 4 5 کے بعد فارمل اسکول میں جاتے ہیں. ہمارا تو مین اسٹریم کے اندر انہیں جو مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں، میں ابھی وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی کر دیتی ہوں. ہمارا پی ٹی بی کا سلیبس ہے، فوکس کرتے ہیں. ہمارا پیٹرن آف ٹیچنگ، مینٹورنگ اور ٹریننگ، ہم انڈیویجول چائلڈ کو فوکس کرتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ پچھلے 3 ایئرس پورے پنجاب میں پیپر میں فرسٹ بچ آتے رہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ایگزام بھی ہے سیم کہ میں نے جب چنیوٹ کو جوائن کیا تھا اس وقت 350 ہمارا 5th گریڈ کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا 250 300 اتنا نکلتا ہے، اور اب ہمارا بچہ ماشاءاللہ 900 950 پہ چلا گیا. یہ ہم انشاءاللہ پروگریس کی طرف ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم تو لگے، وقت تو ریکوائرڈ ہے. نو ڈاؤٹ میڈم، ماشاء اللہ ایفرٹس میں آپ ہے جو کسی اور جگہ پہ نہیں سما سکا وہ آپ لوگوں کا ٹارگیٹ گروپ ہے، تو اس لیے جو آپ کی ایفرٹس ہیں آپ کی ٹیم کی وہ کمینڈیبل ہے ڈیفینیٹلی، اور مشکل بھی اتنا ہی ہوگا. لیکن جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم کمیٹڈ ہے، انہوں نے اپنے طور پہ نئے کچھ ٹولس رکھے ہیں، کچھ نئے ایپس رکھی ہوئی ہیں سیٹ کرنے کے لیے. اسی وجہ سے آپ کے جو نمبر آف لرننگ سینٹرز ہیں وہ بھی بڑے ہیں. اس پہ یہ بات ثبوت ہے اس بات کا کہ جو لوگ ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کی اپنی ایفرٹس میں اس حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ آپ سلیبس جو ہے وہ پی ٹی پی کا دے رہے ہیں اور پیک بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور آپ لوگ کا اپنا ایک میکانزم بھی موجود ہے. اس میں میرا خیال میں تو دیر از آلویز رہی آپ ہوپ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، تو کام کو جاری رکھیں آپ، اور اپنی خود سے جو سیلف ایویلیویشن ہے. اور دوسرا یہ جیسا کہا ہے عاطف نے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیٹ نہیں ہو پا رہی، باقی وہ نہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے، سچویشن ٹو سچویشن ویری کر سکتا ہے. تو یہ بات اس میں بالکل ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات پھر ہم چونکہ جب وہ مختلف جیسے کہتے ہیں گھروں میں دیواریں بن جاتی ہیں تو پھر ان کا آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا اور طرح سے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے چونکہ ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ رہتا ہے تو شاید تھوڑا سا بندہ فیل کرتا ہو کہ وہ ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس آ رہے ہیں. لیکن ہم سب کا مقصد تھا وہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ دوسرا اور اسکول ایجوکیشن ہے، کالج ایجوکیشن ہے، مدارس ہیں. ٹارگیٹ ایک ہی ہے ہمارا، وہ روشنی کی تقسیم ہے، روشنی کا پھیلانا ہے، لوگوں میں ٹرسٹ پیدا کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ساری جو ایفرٹس ہیں. اور یہ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آج اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ فارمل سسٹم والے یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن والے وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ترویج کے لیے. اور نہ صرف آج بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ہم تو ایڈمنسٹریشن لیول پہ بہت عرصے سے اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ میڈم. ماشاء اللہ وقت ہمارا بہت اچھا جو ہے وہ فورم رہتا ہے، مشاورت بھی رہتی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو کوشچن جیسے جس انداز سے بنائے گئے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور اس سے کوئی نہ کوئی میننگ فل چیز جو ہے وہ نہ صرف ریسرچ آرٹیکل ایک نکلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ پہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ضرور ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں کیجیے گا تو وہ آج کے دن کا جو کرکس ہے میرے خیال میں وہ اس سے ہو. بہت بہت شکریہ. جو ڈیولپ گھروں پہ بھی ہے نا بچے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ موبائل اور لیپ ٹاپ سے بیٹھ کے نا وہ بچے ان کی بھی اپنی جو قوت برداشت کرتے ہیں. یہ چیلنجز ہیں ہمارے لیے. موبائل اور لیپ
उसके लिए माजरत खा हैं, लेकिन ये काम जो है इंशाल्लाह ये भी एक कार खैर होगा। ये बहुत अच्छा है। जिथे मुफ्त किताबां दींदियां हैं, कोई फीस पढ़ाई दी नहीं करती। साईं मैं सुनिया इल्म खजाना है, ये इल्म चानू रखियां दा 7 पीढ़ियां मेरियां हट गईयां जनाब दी ताबेदारी कि वो मंगदा अजर गुलामी दा मैं सदियां दियां अन्नियां अखियां विच इल्म दा सुरमा पावना है मैं अपना पुत्र अगू जड़े के चौधरी आख्या है कुछ वेख सोच के बोलिया कर तेरा पुत्र स्कूले जासी तां ओनू वेख के थेंदे लोकां नू औंसी रीस बाल पढ़ावण दी जे रीत पढ़ाई दी चल पई तां मेरे वक्त दा सूरज ढल जासी मेरे माल ते पट्ठे कां करने मेरे कुत्तियां नू कौन नवैसी मैनू हुक्का कौन बखा दे सी ओ मेरे पुत शिकार तू हट से तां लड़ कौन मरेसी गड्डी ते पुत सुन के बोल हकारा दे चुप करके घर नू रले पियो रे अवस्था सामो रखियां चूं रे अवस्था सामो रखियां चूं इससे सोच दे विच गुजर गई मेरा पुत्र तना से के झुला आग रख नहीं सकता डब्बे ते ना गरम हवे दा चा सकता है ये सोच सुचेंदियां मेरी अख लग गई एक मंजर डिठा खाब दे विच मेरे पुत्र दी कंड ते बसता है ओदे हथ विच हार है फुल्लां दा उत्तां अडियां चा के गल मेरे विच ओ हार पवावना चांदा है अजे अख दा खाब अधूरा उदू घर दा कुंडा खड़े पिया मैं पूछया कौन है की आना है अगू बोलिया मुंशी चौधरी दा तेन चौधरी साहब से जा की अपने चौधरी नू जा की अपने चौधरी नू मैनू ना फरमानी माफ करे मेरे पैरी लज दियां बेड़ियां हैं मेरे आके भात मफलूज तो नहीं मैं अजला 1.5 चू ढो लईए हुण कहंदी नौकरी नहीं करनी सिर देसां हेठ तगारी दे हां देसां चीर पहाड़ां दा रुख देसां मोड़ समुंदरां दा वान्या की अपने चौधरी नू और सिखे अटकल आप बखावण दी या हुक्का पीवना छड़ देवे मैं अजला नियत कर लईए सदियां दियां आनियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है मैं अपना पुत्र पढ़ावना है मैं अपना